السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ 16 دسمبر کی سیاہ رات آج بھی کچھ سوال لیے سسکیاں اور آہیں لے رہی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ 49 سال پہلے جو زخم ہم نے کھایا تھا، جب دشمن نے ہماری اندرونی کمزوریوں، سیاسی انتشار اور خلفشار کو بھانپتے ہوئے اسی دن ہم پر حملہ کیا تھا، اور اسی چلاک دشمن نے ہماری انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہی حملہ 4 دہائیوں کے بعد ایک بار پھر اسی دن دہرایا۔ پہلے ہم نے آدھا ملک گوایا، اور دوسری بار آج ہی کے دن ہم نے APS پشاور میں اپنے معصوم بچوں کو کھویا، اور اب ایک بار پھر دشمن گھات لگائے طاق میں بیٹھا ہے۔ دشمن کو آج بھی ہماری صفوں میں دراڑیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ہمیں ایک بار پھر زخم کھانے سے پہلے ہی سنبھلنا ہوگا۔ ہمیں ان واقعات پر سوگ بنانے کے ساتھ تحقیقات بھی کرنی ہوگی، اور اگر ان تحقیقات کی روشنی میں بننے والے پلان پر ایکشن نہ ہوا اور سانے کو سرفروشی کا نام دے کر ان مقتولین کو شہید اور غازی کے خطابات کے بجائے انہیں انصاف نہ ملا، تو یہ تلخ یادیں نئی یادگار بن کر جنم لیتی رہیں گی۔ آج 16 دسمبر کی وہ سرد اور تلخ رات ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہم نے ان واقعات سے سبق سیکھا ہے؟ کیا آج ہم نے صوبائیت، رنگ، نسل، زبان اور فرقہ واریت کے کینسر پر قابو پا لیا ہے؟ کیا آج ہم اپنے سیاسی مخالفین کو غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنے سے باز آ گئے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے محدود سیاسی مقاصد کے لیے پختونستان، جاگ پنجابی جاگ، سندھ کارڈ اور آزاد بلوچستان جیسے زہر آلود نعروں سے توبہ کر چکے ہیں؟ کیا ہم اپنی تمام وفاقی اکائیوں کو ان کے جائز آنی حقوق دینے کے لیے رضامند ہو چکے ہیں؟ کیا پاکستانی عوام سے ووٹ لے کر منتخب ہونے والے اور اپنے ملک سے وفاداری کا حلف لینے والے سیاستدانوں پر ہم آج بھی بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام تو نہیں لگا رہے؟ کیا ہم فاطمہ جناح اور ان کا ساتھ دینے والوں کو غدار کہنے پر شرمندہ ہیں؟ کیا عوام کے ساتھ سیاسی حقوق غصب کرنے کا سلسلہ اب بند ہو چکا ہے؟ کیا اب تک ہم کوئی بھی ایسے انتخابات کروانے میں کامیاب ہو پائے ہیں کہ جن پر کوئی بھی سیاسی جماعت انگلی نہ اٹھا سکے؟ یا پھر آج بھی ہم دھاندلی، سلیکٹر، تابعدار کے راگ الاپ رہے ہیں؟ کیا اب ہم سیاسی معاملات کو جھگڑوں کے بجائے فہم و تفہیم سے حل کرنے کے قابل ہو چکے ہیں؟ کیا اب بھی محرومیوں کے شکار کسی سیاسی لیڈر کو اسلام آباد کی سڑکوں سے حق تلفی کی بو تو نہیں آتی؟ جب 16 دسمبر کا سورج سرزمین پاکستان پر طلوع ہوگا، تب یہ تمام سوالات ہمیں یاد کرواتے رہیں گے کہ ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات کو تلاش کرنا ہے۔ 16 دسمبر کو سانحہ APS کو لے کر ہمیں ان سوالات کے جواب بھی تلاش کرنے ہیں کہ کیا اب ہم دہشت گردی کی کسی ایک تعریف پر متفق ہو چکے ہیں؟ کہیں اب بھی ہم میں سے کچھ لوگ ہمارے دشمنوں کو ہمارے بھٹکے ہوئے بھائی تو قرار نہیں دے رہے؟ کیا اپنے دشمن کے خلاف جنگ سے پہلے ہم پھر سے امن کو ایک موقع اور دو کی سوچ کو ترک کر چکے ہیں؟ کہیں اب ہم وطن عزیز کے دشمنوں سے یہ التجا تو نہیں کریں گے کہ پاکستان کے بجائے صرف ہمارے صوبے پر حملے نہ کیے جائیں؟ کہیں اب بھی ایسی دکانیں تو نہیں چل رہی کہ جہاں سے اچھا مسلمان اور برا مسلمان ہونے کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں؟ کہیں اب بھی ہم فرقہ وارانہ اختلاف پر کفر کے فتوے تو جاری نہیں کر رہے؟ اگر ان سوالوں کو ہم نے سنجیدہ نہ لیا اور ان کے جوابات تلاش نہ کیے، تو پھر تاریخ کے اس اصول کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر کوئی قوم اپنی اصلاح نہیں کرتی تو تاریخ اپنے آپ کو پھر دہراتی ہے، اور زندہ قوموں کی طرح ہمیں تاریخ کو ایک بار پھر دہرانے کی اجازت نہیں دینی، بلکہ اپنی سیاسی اور سماجی غلطیوں کو سدھار کر اس سیاہ دن کی سیاہی کو مٹا کر پاکستان کا مستقبل روشن کرنا ہوگا۔ تفصیل سے بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا ہم نے 16 دسمبر کے واقعات سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں، چاہے بات ہو 1971 کی یا بات ہو APS کے واقعے کی، آخر ہم نے بطور قوم اب تک کیا کچھ سیکھا ہے۔ لیکن اسی سلسلے میں آج ہی کے دن ایک ڈائریکشن کے حوالے سے، کیا ملک کی ڈائریکشن کس طرف ہے،
اور سروے کیا کہتا ہے؟ ایک نیا سروے سامنے آیا ہے اور وہ اس ملک کی سمت کے حوالے سے بڑے اہم ہمارے ساتھ کچھ پوائنٹ شیئر کر رہا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ڈائریکشن کی اگر بات کریں تو اس سلسلے میں ایک سروے کیا گیا، میں اس ڈائریکشن یہ تفصیلات ہیں اس کی، اس ڈائریکشن کے حوالے سے کہ جناب یہ سروے یہ بتاتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ کس حد تک غلط ہے۔ 2019 میں یہ نمبر آ رہا تھا کہ 79% لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ملک کی ڈائریکشن غلط ہے اور 21% لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس ہمارے ملک کی جو ڈائریکشن ہے وہ درست ہے۔ لیکن اب 2020 میں 77% لوگ یہ سمجھتے ہیں اب بھی کہ اس ملک کی ڈائریکشن غلط جاری ہے، جبکہ 23% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی ڈائریکشن درست سمت کی جانب جا رہی ہے، یعنی کہ زیادہ تر لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو 51% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے جو معاشی صورتحال ہے نہ وہ زیادہ اچھی ہے اور نہ وہ زیادہ خراب ہے۔ 13% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی معاشی صورتحال بہت اچھی ہے اور 36% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی معاشی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو سروے رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سے یاور بخاری صاحب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہنا پرویز بٹ صاحبہ آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے سسی پلیجو صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے سسی پلیجو صاحبہ کے پاس جائیں گے۔ سسی پلیجو صاحبہ، آج 16 تاریخ کا دن ہے، 16 دسمبر ہے اور بہت سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اس قوم کو۔ کہاں پہ ہماری ڈائریکشن غلط ہے؟ یہ جو سروے بتا رہا ہے کہ زیادہ تر بہت بڑی میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کی ڈائریکشن بہت غلط سمت میں جا رہی ہے۔ آپ کی نظر میں کیا غلطی کر رہی ہے بطور ہم قوم؟ کیا غلطی کر رہے ہیں؟ ہمارے حکمران کیا غلطی کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ منصور۔ میرے خیال میں پاکستان بننے کے بعد اگر اسی نظریے کو سامنے رکھا جاتا جو قائد محمد علی جناح صاحب کا دیا گیا تھا، یا جو پاکستان بننے کے وقت ہمارے جو لیڈرز تھے اس وقت کے، لیکن اس کے بعد جو متواتر ہم نے دیکھا کہ ڈکٹیٹرشپ کے ادوار جو ہے انہوں نے ترقی کے اس کو بھی کم کیا۔ حالانکہ آپ کو یہ انڈیکیٹرز بڑے ہوشربا بتائے جائیں گے کہ بھائی سب سے زیادہ تو زبردست پروجیکٹس یہ بنے وہ بنے، نہیں۔ ایک ذہنی پسپائی بھی ہوتی ہے، ایک غربت ہوتی ہے فزیکل غربت، ایک ہوتی ہے ذہنی۔ اس میں جو ہمارے ذہن مفروض کیے گئے نا، اس کا دیر پا اثر ہوتا ہے، اور اس کے باوجود لوگوں نے ریئیکٹ کیا، ریزسٹ کیا اپنے حقوق کے لیے بھی۔ لیکن وہ جو ادوار رہے اس میں پاکستان نے بہت کچھ جھیلا، اور جو ڈائریکشن کی ٹھیک ہونی چاہیے تھی میرے خیال اس میں جو گڑبڑ آئی تو یہ، اور جمہوریت کے متواتر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو بھی ادارے ہیں یا الیکشنز اس طرح نہ ہونے یا الیکشن میں دھاندلیاں ہونے کی وجہ سے ہمارے جو اکائیوں کے حوالے سے ان کو اتنا اسپیس، یا ہم برسوں بار بار مینار پاکستان پر جو جلسہ ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہی تھی ٹی وی اینکرز 1940 کی بات تو کرے تھے لیکن اس ریزولوشن کی بات نہیں کر رہے تھے۔ اس ریزولوشن میں کیا تھا، کیا اس پر عمل ہوا؟ تو اس میں میرے خیال میں جب سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے پاکستانی عوام کا ہوا ہے، پاکستان کی اس وقت کی جب وہ مختلف جنریشنز رہی ہیں، میرے خیال میں انہوں نے جھیلا ہے، ان کو وہ مواقع، وہ شاندار چیزیں، وہ اسپیس جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، اور سیاسی قیادتوں کی ہم نے دیکھا قربانیاں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو روکا جا سکتا تھا، وہ ہو گیا۔ اور سرحدوں پہ بھی جو ٹینشن، وہ ہماری دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے اس حوالے سے۔ لیکن لوگ جنہوں نے جمہوریت پر جو ہے وہ ایک یعنی بھیانک حملے کیے، ان لوگ، تبھی تو پی ڈی ایم اس وقت کہہ رہی ہے کہ ٹروتھ کمیشن کا ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ بار بار انگلیاں ایک دوسرے پہ اٹھانے سے کام نہیں چلے گا، غلطیاں کافیوں سی ہوئی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دو، لیکن کچھ 3-4 ایسے محرکات ضرور رہے ہیں جہاں سے غلطیوں نے یعنی سر اٹھانا شروع کیا، اور اس وجہ سے اس کا امپیکٹ جو تھا
وہ بڑا ہی خراب پڑا ہے، اور میرے خیال میں اس وقت یہ چیزیں جو ہمیں 30-40 سال پہلے ٹھیک کر دینی چاہیے تھی، وہ ابھی بھی ہم اس میں الجھے ہوئے، ورنہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے منصور، میرے خیال میں ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بہت ہی حوالوں سے ہماری جو یوتھ ہو، ہماری لیڈرشپ ہو، ہمارے لوگ ہوں، ہماری افواج ہوں، جو جتنا ان میں جذبہ ہے، جتنی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہماری سول سوسائٹی وائبرنٹ ہے، لیکن اسپیس وہ نہیں، میں پھر سے کہہ رہی ہوں، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنا میرے خیال میں وہ کافی چیزوں کو کر دیتا ہے۔ ٹھیک یاور بخاری صاحب، میں اب ڈائریکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ لیٹسٹ ایک سروے آیا ہے، 77% لوگ پاکستان کے اندر سمجھتے ہیں کہ ملک کی ڈائریکشن غلط ہے۔ 16 دسمبر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، 16 دسمبر کے ان دو واقعات ایک ایسے واقعات ہیں، کیا ہم نے سبق سیکھا ہے؟ آج بھی ہم اپنے مخالفین کو بھارتی ایجنٹ، غداری کے مقدمے ان کے اوپر، اور یہ غدار ہے، یہ بھارتی ایجنٹ ہے، ہم ان چیزوں سے کب نکلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم۔ منصور، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی وہ وقتی طور پہ ہم سبق ضرور سیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، مطلب ہم لوگ بہت ایزیلی فرگیٹ کر جاتے ہیں ہر چیز کو، جبکہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سسی نے جو بات کی، بڑی خوبصورت بات کی کہ فار 40 ایئرز ہمیں جو چیزیں اس سے پہلے صحیح کر لینی چاہیے تھیں، ہمیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں ڈیموکریسی کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، ہمیں نیشنلائزیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا جب بھٹو صاحب نے کیا، بیکاز آپ سب سے مضبوط تقریباً اکانومی تھے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی، اور جو ہم نے سنا ہوا ہے کہ سنگاپور نے اور ملیشیا نے اور فلپینز نے، یو نیم اٹ، ساؤتھ کوریا نے ہمارے اکنامک ماڈل کو آ کے کاپی کیا، اور وہ کہاں پہ چلے گئے ابھی ہم آپ کہاں کو پہ؟ آئین دیا تھا جس پر یہ ملک چل رہا ہے، ڈائریکشن وہ بالکل، تو وہیں سے، اور اس میں جی سسی، دفاعی ڈائریکشن آپ کو وہیں سے ملی، آپ یہ ایڈمٹ کیسے نہیں؟ یہ تو میرے خیال میں جو نیوٹرل، جو بندہ جو پولیٹیکل نہ بھی ہو، وہ بھی یہ تسلیم کرتا ہے آج۔ کین یو نو I don't know۔ اور اس کے اندر ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کی اسمبلی should be سب سے زیادہ مضبوط ادارہ، سب سے اوپر جو ادارہ ہوتا ہے، جس کو آپ کہیں گے سب سے سپریم ادارہ، دیٹ از یور اسمبلی۔ اب اسمبلی کے اندر جو سب کمیٹیز ہوتی ہیں، وہ اسمبلی کا بیسکلی وہ پلرز ہوتے ہیں جو اسمبلی کو اٹھا کے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جب بھی ڈیموکریٹس آئے، جب بھی ڈیموکریسی آئی، ہر کسی نے انہی سب کمیٹیز کو دبا کے رکھا۔ لیکن یاور صاحب، آج تو صورتحال یہ ہے نا، جہاں آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو پی ڈی ایم تو انہی اسمبلیوں سے اب استعفیٰ دینے تک آ گئی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اصلی جمہوریت تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، پی ڈی ایم کا جو پرابلم یہ ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف کیونکہ پاور میں نہیں ہیں، یہ پاور کے بھوکے لوگ ہیں جو اکٹھے ہو چکے ہیں، اور میں اس کے اوپر میں یقین رکھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ان کو موقع دیا گیا کہ تم لوگ بتاؤ کون سے حلقے کھول لیں، انہیں کون سے حلقے بولیں، ہم نے تو 4 حلقوں کا بولا تھا، حلقے کھولیں، بتائیں۔ صرف ان کے پاس پاور نہیں ہے، یہ پاور ہنگری لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں لاہور، آپ گجرانوالہ سے شروع ہو، لاہور کا آخری جلسہ جو ان کی فالوئنگ تھی وہ بھی کھل گئے، یہ لوگ آپس میں بھی پھوٹ میں پڑ گئے، فرگیٹ دیٹ، یہ وہ بھی ڈیموکریٹس ہیں، جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ڈیموکریسی کو اگر مضبوط کرنا ہے، یہ 5 سال کی ٹرمز کو پورا کرنے دیں، اور اپنے الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں، انڈیپینڈنٹ کریں، قانون کے ایسے بنائیں۔ لیکن یاور صاحب، کیا ان لوگوں کو، جس طرح آپ نے کہا، ٹھیک ہے جیسے بھی ڈیموکریٹس ہیں، پاور ہنگری ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہیں، لیکن کیا یہ غدار ہیں؟ نہیں، دیکھیں، غدار ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں غدار نہیں کہنا چاہیے، میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر۔ لیکن دیکھیں، جب انڈیا آپ کے اوپر، ان کا ایک نیریٹو ہے، آپ کا جو نیریٹو یہاں پہ بیٹھ کے آپ جو نیریٹو بیان کرتے ہیں، وہ انڈیا کے نیریٹو سے ملتا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی پریس اس کو اتنا اٹھا رہی ہے، تو یو شوڈ بیک آف۔ آپ یہ خیال کریں کہ ہماری اور ان کی جو دشمنی ہے، یہی بات مثال کے طور پہ سعودی عربیہ اٹھاتا، ہمارا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اگر مثال کے طور پہ یو کے بھی اٹھاتے ہیں، ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ مطلب ایسی رپورٹس ہیں یو کے بارے میں اور باقیوں کے بارے میں، ہم یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ میں بول نہیں سکتا ہوں، لیکن اگر ہم لوگ انڈیا کے نیریٹو سے ہمارا نیریٹو ملتا ہے، وی شوڈ بیک آف اینڈ ری تھنک، دوبارہ سوچیں کہ ہم جو بول رہے ہیں اس سے ہمارے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی قدرتی بات ہے، ہمارے اندر بھی جذباتی لوگ کہیں گے کہ یار یہ لوگ غدار ہیں۔ ہینا بٹ صاحبہ، جہاں پہ جمہوریت کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ احتساب جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ مل کے ہی آگے چلتا ہے۔ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ دی سن کے اندر ایک خبر آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے
پاکستان کی جانب سے اب اتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے یو کے اوپر کہ انہوں نے وہاں سے 40 ڈپورٹیز یہاں پر واپس آنے تھے، لیکن اس جہاز کو پاکستان نے کلیئرنس ہی نہیں دی کہ جی پہلے نواز شریف کا فیصلہ کریں کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس کریں، آپ ان کو واپس نہیں کر رہے. تو نواز شریف صاحب کو احتساب کے لیے اب واپس تو آنا چاہیے. جمہوریت کے لیے اگر وہ اتنی بات کرتے ہیں تو واپس کیوں نہیں آتے پھر؟ منصور، سب سے پہلے تو میں سید زلفی بخاری کے کزن سید یاور بخاری کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. نہیں زلفی بخاری سے مجھے لنک نہ کریں پلیز. مجھے میری کارکردگی کے اوپر مبارک دیں اگر دینی ہے تو. اگر آپ نے ناانصافی کرنی ہے نا، آپ پڑھی لکھی ہیں، مجھے دکھ ہوا آپ کی اس بات سے کہ آپ زلفی کو ڈریگ کر رہی ہیں. میری پرفارمنس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آپ دیکھیں، آپ اس کے مطابق مبارک دیں. اگر آپ یہ کریں گے میں 10,000 باتیں اور کر سکتا ہوں، لیکن نہ کریں. آپ میری بہن ہے، میری کلیگ ہے، مبارک دینی ہے تو صحیح طریقے سے دیں، ورنہ مت دیں، ورنہ I will not accept میری it. سینٹینس کمپلیٹ ہونے نہیں زلفی کا نام نکالیں پہلے بیچ میں سے. آپ کزن نہیں ہے زلفی بخاری؟ آپ زلفی کا نام نکالیں بیچ میں سے. میری پرفارمنس کے اوپر مجھے منسٹری مل رہی ہے، زلفی کے اوپر نہیں مل رہی. مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. آپ کو کراس ٹاک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اسی بات کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ پنجاب کی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی ان کو نظر آتی ہے تو پلیز عثمان بزدار کی جگہ سید یاور بخاری کو چیف منسٹر پنجاب بنا کے دیکھیں. آئی ایم شیور ان کی پرفارمنس جیسے یہ بتا رہے ہیں بہت اچھی ہے. تو آئی تھنک سید یاور بخاری اگر آپ سپورٹ کریں گی؟ نہیں، سی ایم اگر بزدار کی جگہ یہ لگا دینا پی ٹی آئی والے تو آئی تھنک سید یاور بخاری کی پرفارمنس مچ بیٹر ہوگی. اس لیے میں کہہ رہی تھی دیکھیں عثمان بزدار صاحب میرے چیف منسٹر ہیں، میرے لیڈر ہیں یہاں پہ، میرے کپتان نے ان کو ہمارا لیڈر یہاں پہ بنایا ہے. کپتان کا جو فیصلہ ہے ہم منوعن اس کو قبول کرتے ہیں. عثمان بزدار از آور لیڈر اینڈ وی سپورٹ ہم. یس ایز این ایبل ٹیم ہم اور بہتر سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. یاور بخاری صاحب آپ کی یہ رائے ہے، میں نے اپنی رائے دی ہے. نواز شریف صاحب دوسری میں نواز شریف صاحب پہ بھی آتی ہوں. پہلے میں جو آپ نے ابھی سٹارٹ کیا جس سے کہ ہم نے کوئی سبق سیکھا کہ نہیں سیکھا، میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں 16 دسمبر 1970 میں پاکستان 2 حصوں میں بٹا، ٹھیک ہے. اس پہ بھی ایک ریزن تھا کہ اس ٹائم کے حکمران نے یہ ڈیسائیڈ کیا جو منتخب نمائندے ہیں عوام کے ان کو حکومت نہ دی جائے اور کسی اور کو دی جائے. تو ابھی بھی ہم دیکھ لیں اگر ہم 2020 میں بھی آتے ہیں تو وہی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ ووٹ کو منتخب نمائندوں کو نہ دی جائے اور کسی اور کو دی جائے. منتخب نمائندوں کو حکومت نہیں دی جائے، نہیں دی گئی اور کسی اور کو دے دی. کون ڈیسیژن کیا، کس نے ڈیسیژن کس کو دے دی گئی، کس نے ڈیسیژن کیا 1970 میں جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں یحییٰ خان صاحب نے کال ہی نہیں کی نا سیشن. جب کال نہیں کیا سیشن تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اور ان کے اگینسٹ ایک آپریشن کر دیا گیا ایسٹ پاکستان کے اور اس کی وجہ سے پاکستان 2 حصوں میں بٹ گیا، ٹھیک ہے. اور تب یہی جو ریز ہوتا یہی چیز نشاندہی کہ ووٹ کو عزت دینا چاہیے. اگر اب ابھی بھی دیکھیں تو 2020 میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ ووٹ کو عزت دیں. دیکھیں ابھی بھی آپ اگر پنجاب میں دیکھ لیں تو وہ جماعت جس کی سیٹیں زیادہ تھیں وہ جماعت حکومت پنجاب میں نہیں بنا سکی، وہ اس جماعت کی حکومت پنجاب میں ہے جس کی سیٹیں کم تھیں. تو صرف اس وقت ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ہے کہ ایون ٹل 70 ایئرز آفٹر پاکستان's کریشن وہی بات آتی ہے کہ ووٹ کو عزت دینا کتنا امپورٹنٹ ہے، پہلی چیز. دوسری چیز آپ نے وہ اے پی ایس کے ثانیے کی بات کی، اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایسے عناصر تھے جو جنہوں نے سارا یہ کاروائی اے پی ایس کی ان کے اندر بھی کوئی چینجز نہیں آئے. اگر ہم اس ثانیے کے بعد بھی دیکھیں تو اگر ہم وہ انسیڈنٹس ریکال کریں جس میں احسن اقبال صاحب پہ گولی چلی یا خواجہ آصف صاحب پہ اینٹ پھینکی گئی تو وہی جو شدت پسند عناصر ہیں نا انہی نے امیجز چینج کر کے کسی اور شکل اختیار کر کے وہ باقی جو جمہوری جماعتیں ان پہ نظر آتی ہے. تو یہ چیزیں ہم سب کی سیکھنے والی ہیں. تیسری بات آپ نے بالکل صحیح کی. میں بھی صبح خبر پڑھ رہی تھی کہ وہ جو 30 سے 40 لوگ تھے جن کو واپس بھیج دیا اور وہ بالکل شہزاد اکبر صاحب نے جو ہے ایک پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. حالانکہ انہوں نے وہ بات ڈینائی کر دی. آپ کو مطلب آپ اس میں کہا انہوں نے ڈینائی کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کلیئرنس نہیں دی. لیکن ریزن یہی تھا کہ یہ جو ریلیشن بٹوین برٹن اینڈ پاکستان ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر ہم لاز دیکھیں تو ہماری کوئی ایسی ٹریٹی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب میڈیکل ریزنز کی وجہ سے اس حکومت کے کہنے پہ
ان کے ہیلتھ منسٹر نے پرمیشن دی, انہوں نے خود پرمیشن دی, نواز شریف صاحب کو وہاں بھیجا, پہلی بات. دوسری بات, نواز شریف صاحب وہاں گئے, جس کیس میں ان کی ایبسکونڈر کی ڈیسیجن ہوئی اس میں جج ارشد ملک کی ویڈیو اسکینڈل آ گیا. اس اجازت میں پی ڈی ایم کے جلسوں میں کی تقریریں بھی شامل تھیں کہ نواز شریف صاحب دیکھیں ان کے ڈاکٹرز وہاں ہیں, ان کی ابھی بائی پاس وہاں ہونا ہے, ٹھیک ہے, ان کو انفیکشن ہے, اینڈ دیٹس دا ریزن ان کے ڈاکٹرز نے کلیئرنس ہی نہیں دی. تو اگر بیٹھ کے ایک آن لائن وہ اسپیچ کرتے ہیں اس سے ان کی ٹریولنگ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. ڈاکٹر نے اس کی اجازت دی ہے, ڈاکٹرز نے اجازت آن لائن آن لائن تقریر کی اجازت دی ہے. آن لائن تقریر کی اجازت دی ہے, جیسے نارمل ہوتے ہیں اسی طرح آپ کرتے ہیں. نہیں, لیکن میں یہ بات نہیں, دیکھیں جج ارشد ملک آپ کی اسی کیس میں سائٹ پہ ہوئے اور آپ ان کی اپنی حکومت نے ان کو اجازت دی. تو یہ اگر آپ برٹش لا کے تحت بھی دیکھیں نا تو ان کی ای میل ڈزنٹ میک سینس, دے ناٹ گونا سینڈ ہم بیک بیکاز آف دس. سو اس طرح ان کے اوپر پریشر کریٹ کرنا, ڈپورٹیز کو واپس بھیجنا ول ڈو نتھنگ. ہماری صرف جو جیسے فار ایگزامپل انہوں نے سعودیز کے ساتھ ریلیشن شپ تباہ کیا, ابھی آئی ڈونٹ نو آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں, وہ اسرائیل والی خبر بھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ بیکاز ابھی مجھے نہیں پتا اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے کہ نہیں. حامد میر صاحب نے بھی شیئر کی ہے کہ یہاں سے کوئی پاکستان کی مطلب کوئی منسٹر لیول لوگ وہاں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اٹ, دے وینٹ دیئر خفیہ طریقے سے, وہ آئی ڈونٹ نو سامنے آئے گی کہ نہیں. تو یہ والی حکومت آپ کے ساتھ بیٹھی, وہ آپ کو بتا دیں. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حکومت بھی ہمارے بیٹھی تو انہی سے پوچھ لیں گے کیا ایسا کچھ ہوا ہے, کوئی یہاں سے گیا ہے اسرائیل یا نہیں گیا, کیا ارادہ ہے حکومت کا. مزید بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ سیاست کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج دو بڑے امپورٹنٹ بیانات ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے آج یہ کہا کہ جناب ہمارے جو استعفے ہیں وہ آپ کے لیے ایٹم بم ثابت ہوں گے. حکومت کو انہوں نے یہ وارننگ دی. آگے سے شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ یہ ایٹم بم نہیں بلکہ پھلجڑی ثابت ہوں گے. تو لگ اس طرح رہا ہے کہ دونوں سائڈز کے اوپر بہت ایکسٹریم پوزیشنز ہوتی جا رہی ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہمیں سندھ حکومت کی قربانی بھی دینی پڑی تو ہم دریغ نہیں کریں گے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو سسی پلیجو صاحبہ, یہ حکومت لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی اس ایٹم بم والی دھمکی کو زیادہ سیریسلی نہیں لے رہی. وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آخر میں یہ نہ تو استعفے آئیں گے اور نہ اسمبلی آپ لوگ توڑیں گے. منصور صاحب, یہ ان کو سامنے دیوار پہ لکھا ہوا نظر تو آ گیا ہے نا. اگر یہ سیریسلی یا چیزوں سے پریشان نہیں ہے چیزوں سے, تو اچانک جو ریشفل ہو گئی ہے کیبنٹ میں, برسوں پرانا خواب شیخ رشید کا اچانک پورا ہو گیا انٹیریئر منسٹری والا. یہ جو اچانک سے جو ہے الیکشن جلدی جلدی کرانے کے جو ہے اناؤنسمنٹس, وہ بھی فرد واحد کر رہا ہے. یعنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, وہ بھی یعنی انہوں نے اتنا سمجھا ہے کہ آئین کو ان کے, آئی مین آئی جسٹ ڈونٹ نو واٹ ٹو سے. آئی مین جسٹ لک ایٹ دیم. یہ ہم بڑے سیریس ہیں. پی ڈی ایم جو ہے متواتر ایک زبردست طریقے سے صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے, نہیں, حالات کے ساسی تھپیڑے کھا کر بھی بہت ساری جدوجہدوں میں یعنی حوصلے سے اپنی جو ہے اس مینیفیسٹو پہ کم سے کم قائم رہ کر ان چیزوں کو عوامی طریقے سے بڑھانے والی یہ پارٹیز ہیں 11, اور ان کے اگر کمپیئر کریں پی ٹی آئی کے حوالے سے تو ٹھیک ہے. ہم یہ جب پارٹی آئی تھی تو ہم نے بھی کہا تھا اتنی پولرائزیشن تو ہے, لیکن اگر لوگ کہتے تھے 2 پارٹی سسٹم, اس میں اگر تیسری بھی آ گئی تو ہم نے کہا ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہوگی. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں, یہ کمپٹیشن برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 سالوں کا کافی بڑا عرصہ کہہ سکتے ہیں آپ, کم سے کم اپنے مینیفیسٹو کے. انہوں نے کہا تھا اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, اس کے ابھی 6 کے 6 چیپٹر آپ پڑھ کے دکھائیں, بتائیں ان میں سے کون سی ایک پوائنٹ ہے جس میں پی ٹی آئی پوری اتری ہے. اب آپ دیکھیں ایک پوائنٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں ہم چوروں ڈاکوں لٹیروں سے آپ کی جان چھڑائیں گے, اس کے اوپر عمل پیرا کر رہے ہیں. منصور, یعنی چور لٹیرے ڈاکو ان کے جو ہے خود صفوں میں دیکھ لیں, یہ گھبراہٹ ہے نا. یہ آپ یعنی احتساب کے نام پہ انتقام تو کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی پورا فیلئر جو ہے آپ کی نائل ہی صرف ایک اس نعرے میں, یعنی جب وہاں بھی شیخ رشید صاحب پتہ ہے جب ریلوے منسٹر ہوتے تھے تب بھی وہ نہیں آتے تھے, پرائم منسٹر صاحب تو ہم نے کبھی ایوان میں دیکھا ہی نہیں. یہ سنجیدگی کا عالم ہے, یہ آئین پر عمل کرنے والے لوگ. اچھا سسی پلیجو صاحب, اگر آپ لوگ اگر استعفیٰ دے دیں گے, استعفیٰ دینے کے بعد جو دوبارہ انتخابات ہوں گے, جب بھی ہوں گے, ظاہری بات انتخابات تو ہوں گے, اس پہ آپ لوگ دوبارہ کنٹیسٹ کریں گے, اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے آپس میں پارٹی میں؟
دیکھو پی ڈی ایم کے اسٹیج پر اس کی سربراہی کمیٹی میں اور پھر اس پر جو ہماری دوسری ورکنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو بھی فیصلے ہماری پی ڈی ایم کے سربراہان کرتے ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ وہ جو بات کرتے ہیں اس پر سب کو فالو کرنا ہوتا ہے, کیا ہے سب نے. اور اب تک اللہ کا شکر ہے کہ اتنی افواہوں کے باوجود, اتنی غلط ڈس انفارمیشن کے باوجود, یہ سارے جو وزراء ترجمان رکھے ہوئے سارا وقت وہ افواہ ساز کی ایک فیکٹری, ایک تو یہ آرڈیننس کی فیکٹری بنی ہوئی ہے حکومت, دوسری افواہ ساز کی. وہ ہر وقت کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی ڈینٹ, کوئی جھول, کوئی اس میں جو ہے ٹکراؤ پیدا کیا جائے, مقابلین پالیسی پہ ہر وقت عمل درآمد. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جو ہے ہماری لائن بالکل کلیئر ہے. استعفیٰ والا جب مرحلہ آئے گا بالکل سب سارے ایک ساتھ دیں گے اور اس حوالے جمع بھی ہونے شروع ہوئے ہیں. اور جو نیکسٹ الیکشن یا کس حوالے سے وہ ہم دیکھیں گے کہ آگے آگے کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یاور بخاری صاحب, ٹھیک, یاور بخاری صاحب, یہ ان کا ویسے یہ پوائنٹ تو جائز ہے, کابینہ کے اندر چینجز ہو گئے, پنجاب کابینہ میں آپ کو بھی منسٹر انہوں نے بنا دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ سینٹ کے الیکشنز بھی 1 مہینہ پہلے کرانے لگے, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو پریشان نہیں, دے دے استعفے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن جو آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے یہی رہا ہے کہ حکومت بڑی پریشان ہے. نہیں تو ہم قانون سے ہٹ کے کچھ کر رہے ہیں, نہیں, ہمیں اجازت ہے نا ان چیزوں کی, بالکل ہمارا پریروگیٹو ہے. آپ قانونی طور پر گھبرا رہے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ یہ اپنی دھمکی پوری کریں, اللہ کرے خدا ان کو جرت دے کہ یہ استعفے دیں, پھر اللہ کرے یہ کرے. کیوں؟ دین دل سی کہ اس کے بعد ہوتا کیا, پھر یہ بائی الیکشن میں نہیں آئیں گے, ہماری پھر ایبسولوٹ میجورٹی ہوگی, پھر ہم. یاور صاحب اس کی لیجیٹیمیسی کیا رہے گی اس اسمبلی کی؟ ڈزنٹ میٹر, جس میں ہر جگہ اپوزیشن بھی پی ٹی آئی تو حکومت بھی پی ٹی آئی. دیکھیں اس میں اپوزیشن پی ٹی آئی تو نہیں ہوگی, پھر تو پی ٹی آئی کی ایبسولوٹ میجورٹی ہوگی نا, اپوزیشن ہوگی نہیں. سارا پرابلم کیا ہے, یہ صرف دھمکیاں ہیں, صرف دھمکیاں ہیں. لاہور کا ان کا کرکس تھا, آپ وہاں پہ موجود تھے, باقی میرے دوست وہاں پہ موجود تھے میڈیا کے. میں نے جس سے پوچھا, یہ لوگ 40,000 بندہ تو اکٹھا کر نہیں سکے, 40,000 بندے زیادہ ان کا کسی وقت بندہ نہیں تھا, ان کے ہر چیز بتا رہی ہے. ایک بندے جو لاہور جن کا گڑھ ہو اور اتنے دنوں سے گلی کوچوں میں گھس گئے ہوں اور پھر بھی 40,000 بندہ اکٹھا نہ کر سکے, جلسہ کر لیا, اس کے بعد مینار پاکستان کی ریلنگز بھی توڑ کے آ گئے, کچرا کوڑا ایسے ہی پھینک کے آ گئے. اس کی ڈس آرگنائزیشن تو تھی ہی نہیں, ڈس آرگنائزیشن. جو پارٹی ایک جلسہ بھی اپنے گڑھ میں نہ پراپرلی کر سکے, میں کہتا ہوں اللہ کرے وہ استعفے دیں, جرت پیدا کریں. میں جواب لے لوں اینا صاحبہ, یہ تو واقعی وہ کہہ رہے ہیں جی 40,000 لوگ نہیں اکٹھے کر سکے تو پھر دے دیں استعفیٰ. منصور ان کی بات پہ آنسر کروں گی. پہلے آپ نے ابھی کہا کہ چور لٹیرے ڈاکو عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان کو پکڑوں گا, تو عمران خان صاحب یہ وہ بھی دیکھ لیں, جسے آپ کو پتہ ہے نیا 122 ارب کا اسکینڈل جو ایل این جی پہ آیا ہے, جو $4 پہ ایل این جی اویلیبل تھی وہ یہ $16 پہ لے رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پر منتھ ڈیزل اور فرنس آئل پہ 20 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے ملک کا. اور اسی طرح اگر آپ آٹا چور میں 250 بلین روپیز دیکھیں, چینی چور, میڈیسن چور, تو یہ جو چور لٹیرے ڈاکو کا نعرہ لگاتے ہیں نا, تو پلیز یہ اپنی کابینہ میں سارے لوگ بھرے ہوئے نا, سب سے پہلے ان کا احتساب شروع کریں. دوسری بات, مجھے نہیں پتا زلفی بخاری صاحب لاہور جلسے میں تھے یا یہ لوگ چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے, میں نے آج دیکھا ہے. زلفی بخاری صاحب کہاں سے آئے؟ نہیں سوری, یاور بخاری صاحب, یہ گھبرا گئی ہیں, بندے پورے نہیں تھے, بندے پورے. دیکھیں یاور بخاری صاحب مجھے نہیں پتا کہ جلسے میں تھے یا نہیں تھے, ٹھیک ہے, I don't know if you were there, آپ شاید میڈیا میں ہوئیں گے. میں ادھر ہی تھا بلکہ اسٹیج کے اوپر, میں بھی وہاں تھی, اور میں مریم صاحبہ کے پیچھے کھڑی تھی. میں بالکل مطلب یہ بات جتنا بھی ان لوگوں نے, ان کے اسپوکس پرسن نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ لاہور جلسے میں لوگ نہیں تھے, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں جلسے میں کتنے لوگ تھے, باہر بھی کتنے لوگ تھے, اور پل کے پاس بھی کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے. اچھا زلفی بخاری صاحب, پہلی تو بات ہے زلفی بخاری نہیں, یاور بخاری کیا ہو گیا, انہوں نے مجھے منع کیا ہے نا, ہمیں ان کو زچ کرنے کے لیے جان بولے زلفی میرا چھوٹا بھائی ہے, بول لیں. دیکھیں پہلی بات ہے کہ لاہور کا جلسہ جو تھا وہ ایک بہت کامیاب جلسہ تھا. آپ چاہے یہ لوگ جھوٹے امیجز شیئر کریں, چاہے ان کو کہیں سے کالز یا میسیجز آئیں, کچھ ایسی چینلز تھے, 2 مین چینلز تھے, ایکسپریس اس کا پارٹ نہیں تھا, there was one of the channel جو ARY تھا جو پروپیگنڈسٹ چینل تھا, اور ایک اور چینل تھا, میں چینلز کے نام نہیں لیتی, کچھ ایسے چینلز تھے, 2 سے 3 چینلز تھے جن کو اسپیسیفکلی ڈائریکشنز ملی ہوئی تھیں کہ جلسے کی وہ تصویریں شیئر کی جائیں جب جلسہ سٹارٹ بھی نہیں ہوا.
تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو پتا ہے کہ جلسہ کتنا کامیاب تھا, اور وہ لوگ بھی جو اگلے دن جو عمران خان صاحب نے اپنی اسپوکس پرسن کی میٹنگ کہی, اور وہ پوری آج بھی لگی ہوئی تھی کہ اسپوکس پرسنس کو ڈائریکشنز ملتی ہے کہ کس طرح آپ نے یہ پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ پروٹیکٹ کرنا ہے, اور جس طرح کیبنٹ کی چینجز ہوئی, یہ سب یہ شو کرتا ہے کہ ان کو پی ڈی ایم کے اور لاہور کے جلسے سے کتنی تکلیف ہوئی. پہلی چیز. دوسری چیز, آئی ایم شیور آپ بھی وہاں ہوئیں گے, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کتنا کامیاب جلسہ تھا, نہیں تھا. دیکھیں کامیاب یا ناکامی کے اوپر تو میں ورڈکٹ نہیں دوں گا, that's not my job. جتنے بھی البتہ میں نے خود سب کچھ دیکھا تھا. انڈیپینڈنٹ اگر آپ دیکھ لیں میڈیا چینلز, اگر آپ بی بی سی اردو کو دیکھ لیں, آپ الجزیرہ کو دیکھ لیں, آپ بہت سے ایسے کہ ہمارے چینلز جو انہوں نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے, آپ کالمز دیکھ لیں. نصرت جاوید صاحب تو کریڈیبل جرنلسٹ ہے نا, ان کے کالم کے اندر جنگ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آئی کاؤنٹ اگر میں کرتا تو 2011 کا عمران خان کا جو جلسہ تھا نا, اس سے زیادہ لوگ ادھر جلسے پہ تھے. دو چیزیں, نصرت جاوید صاحب جنگ میں نہیں لکھتے, ایک پوائنٹ, اور دوسرا پوائنٹ یہ, اگر آپ بی بی سی کو واقعی اتنا کریڈیبل ایک ادارہ سمجھتی ہیں تو پھر بی بی سی کا جو پروگرام ہارٹ ٹاک اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ تھا, بی بی سی اردو, بی بی سی اردو. میں یہ پہلی بات ہے, میں نے بی بی سی انگلش کا کوئی چینل کو کریڈیبل یا نان کریڈیبل کہا بھی نہیں. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ پیمرا نے اسحاق ڈار کا انٹرویو بین کیا ہوا تھا, لیکن یہاں اردو تشریح کر کے اس کو چلا رہے تھے. یہ بات میں نے ضرور ٹویٹر پہ ریز کی تھی, اور اسحاق ڈار صاحب نے جو باتیں کی وہ بالکل صحیح تھی, جو ان کو جس طرح کے لوگوں نے اینالائز کیا وہ انڈیپینڈنٹ چینل نے کیا. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے پاس اتنی ہیوی پبلک سپورٹ ہے کہ they will blink at the end, مطلب یہ کیونکہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کے پاس لوگ اتنے نہیں ہیں کہ آپ نہ تو استعفے دے سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے سروے پڑا ہوا ہے, یہ سروے آئی پی ایس او ایس بتا رہا ہے کہ ان کی حکومت سے کتنے لوگ خوش ہیں اور کتنے ناخوش ہیں. 77% کہہ رہے ہیں غلط ڈائریکشن. اس کے بعد 34% کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنا انفلیشن سے تنگ ہے, پاورٹی سے, ان امپلائمنٹ سے, اور 7 سال سے 5 سال سے پچھلے 5 سال سے پچھلے 7 سال اگر کے پی کے میں تو نیا پاکستان بنا ہوا ہے نا, وہاں سب سے ہائیسٹ ہے جو کرپشن. میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. یہ سروے شو کرتا ہے کہ ان کی حکومت کی پرفارمنس کیا ہے, لوگوں کی. آپ بات کیجئے, پھر میں ایک چھوٹی بات کروں. دیکھیں پہلے تو یہ سروے شو یہ نہیں کرتا ہے, اگر 77% شو کرتا ہے غلط ڈائریکشن ہے, ٹھیک ہے نا, لوگ ان کے زمانے میں بھی باتیں کرتے تھے اور ایسے ہی سرویز آتے ہیں. 34% کہتے ہیں ہم تنگ ہیں, تو اس کا مطلب ہے 66% تنگ نہیں ہے. ہم پھر اس کو جیسے یہ الیکشن کے اندر بولتے ہیں نا, ووٹنگ کا اور اس کا اور پارٹیز کا اور سیٹس کا, اس کو اسی طریقے سے یہ گھمایا جا سکتا ہے. یہ ہم گھمانا نہیں چاہتے, اپنے نمائندوں نے ان کو ووٹ نہیں دینا, اس لیے یہ شو آف ہینڈز. ان کو تب کیوں نہیں یاد آ رہا تھا جب چیئرمین سینٹ کا ووٹ آ رہا تھا, ان کے باتیں کرنے میں اور ایکشنز میں فرق کیوں ہے, تضاد کیوں ہے؟ آپ لوگ جب حکومت تھی تو آپ اس وقت یہ کروا دیتے, یہ تو ایک اچھا قدم نہیں ہے, بہت اچھا قدم ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی آپ چینج لائیں, آپ سپریم کورٹ سے کیوں رجوع کریں, آپ پارلیمنٹ کو لے کے وہ سپریم کورٹ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی یا ہم لوگ سمپل میجورٹی سے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. دس از واٹ دے رہا ہے. اٹس ویری کلیئرلی ریٹن. نہیں ہے یہ تو پی ٹی آئی ایک ناکام چال ہے. وہ میں نے کہا نا فرد واحد کے طور پر یہ سارے ڈیسیژنز لینے چاہتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ آ کر بس ایک ان کی اناؤنسمنٹ سے چیزیں جو ہے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 230 آپ کے آرٹیکل میرے خیال 59 ہے, اس میں سارا طریقہ کار جو ہے پروسیجر سینٹ الیکشن کا وہ سارا درج ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جلدی تو ٹھیک ہے, اس میں اوپر نیچے ہو رہے, لیکن یہ جو ترامیم کے حوالے سے یہ ایک اچانک سے فیصلے میرے خیال میں یہ تو پھر تو وائلیشن ہے. سسی پلیٹو صاحبہ, اس سلسلے میں جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں, ایڈوکیٹ جنرل نے کل یہ بیان دیا ہے کہ ہمیں صرف ایک سمپل میجورٹی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کام ہو جائے گا. دس از واٹ ہی تھنکس. obviously اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنا موقف دے گا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی ہوتی ہے, ورنہ یہ لا جسٹس میں جتنی بھی لیجسلیشن پڑی ہے یہ تو روز ہو رہی ہوتی. جاوید عباسی صاحب کو, ہم جیسوں کو تو انصار کرنا پڑتا ہے. ہمارے جو بل پاس بھی ہوئے وہ جو ہے وہ بعد میں قومی اسمبلی نہیں بھیجے جاتے, آپ کو پتا ہے, اور وہاں پھر جوائنٹ سیشن میں یہی لوگ کوشش کرتے پی ٹی آئی والے کہ ویسے آپ کی رائے, اچھا چلے وہ اگر کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہو جائے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سلسلے میں رائے کیا ہے؟ کیا شو آف ہینڈز ایک اچھی چیز ہونی چاہیے؟ یہ سوچ سمجھ کر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ ایک خفیہ
اور ایک جو ہے اس کی رازداری ہونی چاہیے اس حوالے سے. میرے یہ اس کو جو ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں جیسے ابھی آج ہی سینٹ سے میری کمیٹی کو لیٹر آیا ہے کہ اوورسیز کے حوالے سے, جو ہماری کمیٹی جس کو میں چیئر کرتی ہوں پارلیمنٹ افیئرز والی, اس میں یہ میٹنگ کرایا کہ اوورسیز کو والوں کو ووٹ دینے کا حق دینا چاہیے یا نہیں دینا. میں نے نائک صاحب سے بات کی, دوسری ابھی ہماری یہ میٹنگ کی اجازت دیں گے ہمیں, ظاہری بات ہے سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے, تو سپریم کورٹ کے احکامات پہ ہم میٹنگ کریں گے اور سینٹ کو رپورٹ پیش کریں گے. یہ پروسیجر ہے پورا ایک. وہ کہہ رہے سیکریسی بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگ جو ہے اس کو پہلے اسمبلی میں ڈیبیٹ کریں پھر بات ہوگی. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جتنی ہارس ٹریڈنگ اس ملک نے دیکھی ہے, جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی میجورٹیز کو ناک آؤٹ کیا گیا پاس کے اندر, بلوچستان اسمبلی میں جو کچھ ہوا, بلوچستان اسمبلی میں جو کچھ ہوا, دیکھیں یہ شو آف ہینڈز جو ہے نا, چاہے یہ لوگ چاہے جیسے ہنا ابھی کہتی ہے کہ ان کے لوگ ہماری طرف آتے, میں ان کی آرگومنٹ 2 سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہوں. سر بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا سر. یاور بخاری صاحب, ہنا پٹ صاحبہ اور سسی پلیجو صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک بریک کے بعد آپ کو ایک نظم سنوانی ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین قائد نے جو پاکستان بنایا وہ صرف 24 سال بعد 2 لخت ہو گیا. یہ زخم ہر پاکستانی کے دل میں آج بھی تازہ ہے. جیسے تقسیم ہند کے مظالم کی داستانیں ہماری صحافت, سیاست اور ریاست کی تحریر اور تقریر کا ہمیشہ سے موضوع رہا ہے, اسی طرح سقوط ڈھاکہ کی کہانیاں ہمارے شاعروں کی نظموں غزلوں کا عنوان رہی ہیں. حکمرانوں کا دیا ہوا یہ غم ہم کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے. پروگرام کے اختتام پر میں جاتے جاتے آپ سے نصیر ترابی کی وہ غزل جو انہوں نے سقوط ڈھاکہ کی خبر سننے کے بعد لکھی تھی شیئر کر رہا ہوں. نصیر ترابی جب یہ غزل لکھ رہے تھے تو ان کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں. مجھے دیجیے اجازت اور آپ نصیر ترابی کی وہ غزل سنیے انہیں کی زبانی.